السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام چمکتے چہرے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ابراہیم چترالی۔ آج جو گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں، جماعت اسلامی کے مرکزی نائب امیر محترم جناب اسد اللہ بھٹو صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے وقت دیا ہمارے پروگرام میں اور اپنی مصروفیات کو ترک کر کے ہمیں وقت دیا۔ جی محترم، ہمیں یہ بتائیں، آج کل جو وبا کرونا وائرس کے نام سے پھیلی ہے اور پورا پاکستان اس وقت بند ہے، اس کے بارے میں بہت سارے فلاحی ادارے کام کر رہے ہیں اور بہت ساری سیاسی تنظیمیں، مذہبی تنظیمیں کام کر رہی ہے۔ جماعت اسلامی اس وقت کیا عوام کی خدمت کر رہی ہے؟ اور الخدمت ٹرسٹ جو آپ کا ہے، یہ کیا خدمات اب تک انہوں نے پاکستانی عوام کے لیے کی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ماشاءاللہ آپ نے اچھا پروگرام ارینج کیا ہے کہ لوگوں کے خیالات دوسروں تک پہنچانے کے لیے اور جدید تازہ ترین حالات سے آگاہی کے لیے یہ اچھا آپ کا کام ہے، اچھی کوشش ہے، اللہ اس میں برکت دے۔ جہاں تک کرونا وائرس کا تعلق ہے تو یہ میرے خیال میں ہمارے اپنے جو اعمال ہیں اس کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی ہے، اور اللہ رب العالمین نے اپنی حیثیت کا، اپنے ذات کا اور اپنے اختیارات کا ایک انسان کو ادراک کرایا ہے، انسان کو سمجھایا ہے کہ تم انسان جتنے بھی چاہے بڑے ہو جاؤ، لیکن مجھ اللہ کے سامنے تم بے بس بھی ہو اور چھوٹے بھی ہو۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ کرونا وائرس میں وہ لوگ جو بہت دنیا کے بہت بڑے لوگ ہیں، مثلا انگلینڈ کا وزیر اعظم کہتے ہیں کہ صاحب وہ بڑے سائنس ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اسی طرح سے خود شاہی خاندان انگلینڈ کا، اس کا جو اس وقت آئندہ کا ہونے والا بادشاہ ہے چارلس، وہ اس کے متاثر ہوا ہے۔ اسی طرح سے امریکہ کے اندر بھی خود امریکہ کا جو صدر ہے اس سے بھی کہا گیا کہ تم بھی اپنا ٹیسٹ کرواؤ، کیونکہ اس کی جو بیٹی ہے اس کے خاندان اس میں متاثر ہوا ہے۔ اور پھر دنیا کا سب سے بڑا شہر نیو یارک، جس میں ساری جو ہے اس وقت دنیا کی ترقی کے ڈنکے بجتے تھے، وہ سب سے زیادہ متاثر ہے اس وقت۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی دکھا دیا ہے کہ تمہارے سائنسدان بھی بے بس ہیں، تمہارے ڈاکٹر بھی بے بس ہیں، تمہارے جو یہ مشینیں ہیں اور تمہارے جو انجیکشن اور دوائیں اور یہ ویکسین اور ساری چیزیں یہ پڑی کی پڑی رہ گئیں اللہ تعالیٰ کے اس پکڑ کے سامنے۔ اللہ کے ذرا سے ایک وائرس اس کے سامنے بے بس ہے۔ اور وائرس کیا ہے؟ یعنی ایک اتنا چھوٹا جز ہے کہ وہ دوربین بھی، عام دوربین سے نہیں دیکھا جا سکتا، بلکہ وہ خاص قسم کی ایک دوربین سے بھی اس کا کوئی تھوڑا سا اندازہ ہو سکتا ہے۔ تو گویا اللہ رب العالمین نے یہ دکھایا ہے کہ یہ کائنات کا مالک میں ہوں، اس کائنات کا نظام میں چلا رہا ہوں، تم جو کچھ ہو وہ میرے بندے ہو، میرے سامنے بے بس ہو، اور میرے ذرا سے ایک وائرس کے سامنے بے بس ہو۔ اللہ کی ذات تو بہت بڑی ذات ہے، تو اس لیے سائنسدان بھی بے بس ہیں، ڈاکٹر بھی بے بس ہیں، ایٹم بم پڑے ہوئے ہیں وہ بے بس ہیں، جتنے سیارے انہوں نے اڑائے تھے وہ سب بے بس ہیں۔ تو یہ انسان کو اللہ نے یہ سمجھایا ہے کہ تمہیں سیدھے راستے پہ آنا چاہیے۔ لہذا میرے خیال میں سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ توبہ استغفار کی ہے، اور اپنے آپ کو خدا کے بندے بنانے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی بنانے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے لیے میرے خیال میں کہ ہمیں استغفار بھی کرنا چاہیے، اجتماعی طور پہ بھی، انفرادی طور پہ بھی، اور الحمدللہ مساجد میں بھی اور گھروں میں بھی اور معاشرے میں لوگوں نے یہ راستہ اختیار کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں الحمدللہ اب وائرس کا جو اثرات ہیں وہ تھوڑے سے محسوس ہونے لگے ہیں کہ وہ اس میں جو اضافے کی پہلے کیفیت تھی، اللہ کرے گا انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کمی ہوگی۔ بالکل، جس طرح آپ نے کہا کہ پوری دنیا اس سے متاثر ہے، اسی طرح حکومت نے بھی مساجد بند کر دیے تھے۔ اب کل جو علماء کرام کا ایک اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں جو فیصلے ہوئے، اس فیصلے کو جماعت اسلامی کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جماعت اسلامی بھی اس فیصلے میں شامل تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم علماء کرام کے اس فیصلے کی بھرپور حمایت بھی کرتے ہیں، اور علماء کرام نے جس حکمت کے ساتھ اور جرأت کے ساتھ اپنا موقف بیان کیا ہے اور حکومت کو ماننے پہ مجبور کیا ہے، یہ الحمدللہ یہ اللہ کا کرم نوازی بھی ہے، اور علماء کے اللہ نے جو مقام دیا ہے، جو ان کو حکمت اور دانائی دی ہے، اس کا انہوں نے ایک مظہر بھی ہے یہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے،
اور مساجد کے اندر جو احتیاطی تدابیر ہیں ان پہ زور دینا چاہیے. مثلا جو آدمی اندر جائے اس کے اوپر جو ہے وہ اس کے ہاتھوں کے اوپر وہ خاص قسم کا محلول یا وہ لگایا جائے. پھر اسی طرح سے نماز کے اندر بھی تھوڑا فاصلے پہ کھڑے ہو جائیں. اسی طرح سے جو ہے وہ بیمار اور بزرگ جو ہیں وہ وہاں نہ جائیں، یا دوسرے جو اقدامات اور دوسرے جو احتیاطی تدابیر کہی جا رہی ہیں ان کو اختیار کیا جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ خشوع خضوع، اللہ کے احکامات پہ عمل درآمد اور گناہوں سے پرہیز کا راستہ بھی ضروری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہماری اس توبہ استغفار سے اور ہماری اس اللہ تعالیٰ سے جو عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعائیں کر رہے ہیں ضرور قبول ہوں گی. بالکل. اسد اللہ بھٹو صاحب، ہمیں یہ بتا دیں کہ جماعت اسلامی ہی آپ نے کیوں منتخب کی، اور جماعت اسلامی کے علاوہ بھی ملک میں اور بھی مذہبی جماعتیں اور سیاسی جماعتیں ہیں، آخر جماعت اسلامی میں ایسے کیا تھا کہ آپ جماعت اسلامی میں شامل ہوئے اور آج اس مقام پہ پہنچ گئے؟ بھائی بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی میں کبھی یہ واضح کر دوں کہ اسلامی جمعیت طلبہ میں نہیں رہا. میں تو براہ راست جماعت اسلامی میں شامل ہوا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے سن 70 میں جب وکالت شروع کی تھی، میرا پیشہ وکالت ہے، تو میں نے جب وکالت شروع کی تو میں نے اپنے کانوں سے دہریے کو بولتے ہوئے دیکھا، دہریے وکلا کو اللہ کے خلاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرتے ہوئے، قرآن کے گستاخی کرتے ہوئے، اللہ کی گستاخی کرتے ہوئے کانوں سے سنا، انکار سنا. تو اس کے بعد پھر مجھے یہ احساس ہوا کہ مجھے تو صرف مسلمان کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے دین کو سیکھنا، عمل کرنا چاہیے. تو میں نے پھر مختلف مذہبی جماعتوں کے ساتھ تعلق قائم کیا. لیکن پھر میں نے یہ دیکھا کہ باقی جتنی جماعتیں ہیں الحمدللہ اس میں بڑے بزرگ ہیں، اکابرین ہیں، لیکن وہ اپنے مسلک تک محدود ہیں. جماعت اسلامی واحد جماعت ہے جو تمام مسلکوں سے بالا تر ہو کر سب کو خدا کے بندہ بنانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنانے اور ملک میں اسلامی نظام کے قائم کرنے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے. اس لیے جماعت اسلامی میں تمام مسالک کے لوگ موجود ہیں، اور انقلابی جماعت ہے، انقلابی لٹریچر ہے جماعت اسلامی کے پاس جو کسی کے پاس نہیں ہے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں نماز کے لیے کتاب لکھی ہے وہاں اسلامی حکومت کے لیے بھی کتاب لکھی ہے. تو اس لیے اس نے مجھے بہت متاثر کیا اور میں نے اسی وقت جماعت اسلامی جوائن کی، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ دین کا کام کرتے ہوئے اٹھا لے. موجودہ صورتحال میں وفاق کی طرف سے بھی عوام کے لیے 12,000 روپے اعلان کیے، اور سندھ حکومت نے بھی راشن تقسیم کرنے کا اعلان کیا، لیکن اب تک کوئی راشن تقسیم نہیں ہو رہا. ہم کافی علاقے سروے کر کے کیا کہیں گے سندھ حکومت کے بارے میں؟ میرا خیال میں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہ کرونا وائرس کے اس مصیبت کے دور میں بجائے سیاست چمکانے کے اور بجائے اپنی بالادستی کو قائم کرنے کے یا اپنے پارٹی کے لیے کام کرنے کے، ان کو اللہ کی مخلوق کے لیے کام کرنا چاہیے تھا. مرکزی حکومت بھی اب تک کوئی اعداد و شمار یہ نہیں جاری کر سکی ہے کہ کتنے لوگوں کو کون سے علاقے میں ضلع وائز کہ بھئی فلاں ضلع میں ہم نے اتنا دیا، فلاں تحصیل میں اتنا دیا، فلاں شہر میں، یا صوبہ بھی اس طرح سے کوئی تفصیلات جاری نہیں کر سکی ہے. اور ہمیں بڑا خدشہ یہ ہے کہ پہلے بھی جب یہاں سیلاب آئے ہیں، زلزلے آئے ہیں، تو اس وقت بڑی پیمانے پہ خرد برد ہوئی ہے. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ یہاں پر ابھی اس کام کے میں شفافیت ہو، اور شفافیت کے لیے 2-3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. ایک تو ہر ضلع کے سطح پہ کم سے کم اینٹی کرونا کمیٹی یا کوئی ایک باڈی ہونی چاہیے جو کہ وہاں کے حالات کے مطابق حکومت کو مشورے بھی دے اور اقدامات بھی کرے اور اس پورے نظام کو جو ہے وہ نگرانی بھی کرے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اس وقت حکومت سندھ کہتی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ یونین کونسل کے چیئرمین کو یا وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان کو ہم نے کمیٹی بنائی ہے، تو یہ تو انہوں نے اپنی مرضی کی کمیٹیاں بنائی ہوئی ہیں. میرا خیال ہے کہ سب سیاسی جماعتوں کو اور مذہبی جماعتوں کو اور یہ جو کام کرنے والے فلاحی ادارے ہیں ان کا مشترکہ کوئی ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے تاکہ یہ جو ہے ایک قومی کام کی حیثیت اختیار کرے، پارٹی اور حکومت کا کام نہ ہو. اور آخر میں یہ کہوں گا کہ مرکز اور صوبے سندھ کے درمیان میں جو کشمکش ہے اس بھی بڑی افسوسناک ہے. ادھر سے بھی 2-3 وزیر بیان دیتے ہیں، ادھر سے بھی 2-3 وزیر بیان دیتے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، بھوکے مر رہے ہیں. اس وقت عجیب کیفیت ہے کورونا کی، اور ان کو جو ہے اپنی سیاست چمکانے کے لیے فرصت نہیں ہے. تو میں اپیل کروں گا کہ وہ سیاست کو اور اپنے پارٹی اور حکومت کی دفاع کے بجائے لوگوں کی جان کے دفاع کے لیے اور کرونا سے لڑنے کی کوشش کریں، آپس میں لڑیں.
بہت شکریہ. آخری سوال آپ سے کروں کہ ہمارے سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو، اپنے جماعت کے کارکنوں کو، پاکستان کے عوام کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں پیغام یہ دینا چاہوں گا کہ کورونا کے اس وائرس نے ہمیں جو جگایا ہے تو وہ یہ جگایا ہے کہ ہم خدا کے بندے ہیں. ہمیں اپنے بندگی کا احساس ہونا چاہیے، اور بندگی کے احساس کے 2-3 مظہر ہیں. ایک تو 6 فٹ کے جسم پہ دین نظر آنا چاہیے، چہرے پہ 6 فٹ کے جسم پہ، نماز میں، اب رمضان شریف آ رہا ہے، قرآن کی تلاوت، روزہ، یہ ساری چیزیں اس میں ہمیں اللہ کی بندگی کی مظہر بننا چاہیے. دوسرا، گھر کے اندر بھی ہمیں اللہ کی بندگی اختیار کرنی چاہیے، خواتین کو پردہ کرنا چاہیے گھر کے اندر بچوں کو دین سکھانے کے لیے. اور یہ جو ناچ گانے اور ٹی وی اور میڈیا پہ چل رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ اس کے بجائے اب ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ ہم اللہ کے نعتیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حمد ہے یا دیگر چیزیں ہیں، قرآن ہے، دین ہے، اس کے ساتھ ہم اپنا دل کا اور لگاؤ پیدا کریں. اور تیسری بات جو ہے وہ ملک کے اندر جو اس وقت کافرانہ نظام ہے، اس کو تبدیل کرنے کے لیے ہمیں بڑی زور سے کام کرنا چاہیے اور فوری کام کرنا. مثلا سود کا مقدمہ چل رہا ہے، اس کو فوری طور پہ واپس لینا چاہیے. اسی طرح سے مثلا ملک کے اندر جو یہاں مختلف غیر اسلامی چیزیں چل رہی ہیں، نظام چل رہا ہے، اس کو تبدیل کیا جائے. پاکستان کو ایک اسلامی پاکستان بنایا جائے اور پاکستان کے اندر اسلامی نظام قائم کیا جائے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ پاکستان کو اور پاکستانیوں کو نوازے گا اور دنیا آخرت کی اچھائیاں بھلائیاں عطا فرمائے گا. بہت شکریہ. یہ تھے اسد اللہ بھٹو صاحب، جماعت اسلامی کے مرکزی نائب امیر. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملتے ہیں ایک نئے پروگرام.